إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق علیہ. بزرگان دین، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسانوں پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ جب وہ بات کریں تو علم کے ساتھ بات کریں، جہالت پر مبنی باتیں نہ ہوں، ایسی باتیں زبان سے نہ نکالیں جن کا علم ان کو نہ ہو، جس چیز سے ان کا واسطہ نہ ہو اس میں نہ پڑھیں. خاص طور سے وہ باتیں جو شریعت سے متعلق ہیں، جن کا تعلق دین سے ہے، جن کا تعلق عقیدے سے ہے، جن کا تعلق ایمان اور کفر سے ہے، جن کا تعلق حلال و حرام سے ہے، جن کا تعلق جنت و جہنم سے ہے، جن کا تعلق سنت اور بدعت سے ہے، ایسی باتیں اپنی زبانوں سے نہ نکالیں بغیر علم کے. اگر علم ہے تو باتیں کریں، اگر عالم ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ باتیں کریں، لیکن صرف اتنی ہی جتنی کی حاجت ہے. اور اگر عالم نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے علم کی باتیں کرے. کسی ڈاکٹر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انجینئرنگ کی بات کرے، کسی انجینئر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹری کی بات کرے. کسی غیر دینی عالم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دین کی باتیں کریں، شریعت کی باتیں کرے، حلال و حرام کی باتیں کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس کا اہل نہیں بتایا ہے، نہیں بنایا ہے. اپنے آپ کو انسان کی فضیلت اسی بات میں ہے کہ اپنے آپ کو جاہل مانے، جاہل تصور کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ وہ جاہل ہے. اور ہر وہ چیز جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا ہے اس کی فضیلت اسی میں ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ اس فن میں، اس سبجیکٹ کے اندر، اس مادے کے اندر وہ جاہل ہے. جیسے میں یا وہ شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے،
اگر وہ ڈاکٹری کی بات کرتا ہے تو وہ ڈاکٹری میں جاہل ہے، اسے علم طب کا کوئی علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے طب میں، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ طب کی باتیں کرے۔ کوئی فلسفی اگر وہ علم دین کے اندر کی باتیں کرتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ علم دین کی باتیں کرے۔ اگر کوئی انجینئر دین کی شریعت کی باتیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ دین الہی کی باتیں کرے۔ اگر کوئی عالم انجینئرنگ کی باتیں کرے، اللہ رب العالمین نے دین کا عالم اگر کوئی انجینئرنگ کی بات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے انجینئر نہیں بتایا، وہ وہاں جاہل ہے۔ یہ جہل ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اصل جہل رکھا ہے، علم نہیں رکھا ہے۔ کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عالم بنا دیتا ہے، اور جس فن کے اندر چاہتا ہے، جس سبجیکٹ جس مادے کے اندر چاہتا ہے اسے عالم بناتا ہے۔ اور ہر انسان کو اللہ رب العالمین سب کچھ نہیں دیتا، کسی انسان کو کچھ دیتا ہے، کسی انسان کو کچھ دیتا ہے، اور بہت کچھ نہیں دیتا ہے۔ اگر کچھ دیتا ہے تو بہت کچھ نہیں دیتا ہے۔ اس بات کو یقین کے ساتھ ماننا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مانیں کہ ہم فلاں چیز کے اندر جاہل ہیں، اس چیز کا علم ہمیں نہیں، ہم جاہل ہیں اس چیز کے اندر۔ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ طب کے اندر وہ جاہل ہے۔ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر نہیں ہے، وہ انجینئرنگ کے اندر جاہل ہے۔ عالم دین ہے، وہ ڈاکٹری کے اندر جاہل ہے۔ ایک عربی زبان کا جاننے والا اگر وہ انگلش زبان نہیں جانتا ہے تو انگلش زبان کے اندر جاہل ہے۔ انگلش زبان کا جاننے والا وہ بیٹھ جائے قرآن و حدیث کی تفسیر کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین یقین مانو مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے محرمات کے مراتب گنائے ہیں، اس آیت کے اندر محرمات کے مراتب گنایا ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا ہے حرم ربی الفواحش، اللہ رب العالمین نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سب سے ہلکا درجہ ہے، سب سے بھاری درجہ کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین کے دین میں وہ انسان باتیں کرے جس کو اللہ نے اس کا علم نہیں دیا۔ یہ سب سے بڑا مجرم ہے، دنیا کا سب سے بڑا مجرم وہ انسان ہے جو دین کے اندر بلا علم کے باتیں کرے۔ مجرم تو ہر انسان، وہ انسان ہے جو بلا علم کے بات کرے، خاص طور سے شریعت کے علم کے اندر اگر کوئی بلا علم کے بات کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا کسی عام جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ میرے اوپر جھوٹ بولنا اگر کوئی میری طرف نسبت کر کے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہم جب کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے جائز قرار دیا ہے، اللہ نے اس کے ناجائز قرار دیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا کسی عام جھوٹ کی طرح نہیں ہے۔ اسی لیے یاد رکھو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرے تو اسے چاہیے کہ ضرور بے ضرور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں مسلمانوں، یہ اللہ کے دین کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی شریعت کی باتیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت نہیں دیا ہے کہ آپ دین میں بغیر علم کے باتیں کریں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ نبیوں کو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میری طرف اپنی طرف سے کوئی باتیں میری طرف منسوب کر کے نبی کہہ دیتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو میں انہیں اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شہرک کو کاٹ دوں گا، یعنی انہیں ہلاک کر دوں گا، وَلَوْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا اللہ رب العالمین آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ شرک سے بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا، یہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، انسان یقینی جانے، بسا اوقات انسان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جس کا جو شرکیہ ہوتا ہے لیکن اس پر ڈائریکٹ شرک کا حکم نہیں لگایا جاتا، لیکن جو انسان اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ منسوب کرے یقیناً وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں رکھے۔ صحابہ اکرام کون سی جماعت تھی وہ جسے اللہ نے اتنا علم دیا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو عمر کہتے ہیں اتعبت الخلفاء بعدک، اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو، خلفاؤں کو آپ نے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے ابو بکر، اتنی محنت کون کرتا ہے، اتنی خدمت کون کرتا ہے؟ ابو بکر آپ نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو، اپنے بعد آنے والے لوگوں کو مشکلوں میں ڈال دیا۔ عمر جب جاتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذهب ب9 عشر من العلم، کہ علم کے 10 حصوں میں سے عمر 9 لے کر چلے گئے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ وہ انسان چلا گیا جس کے دروازے کی پہرے داری آسمان کے فرشتے کیا کرتے تھے۔ جب علی جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فقہ کا باب اب سمٹ کر رہ گیا۔ جب زید بن ثابت کا انتقال ہوتا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو دیکھنا چاہتا ہو کہ علم کیسے اٹھایا جاتا ہے اس جنازے کو دیکھے، زید بن ثابت کا جنازہ اٹھاتا مسلمانوں، اور عبداللہ ابن عباس وہ حبر الامہ مفسر قرآن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعائیں کی تھی کہ اللہ رب العالمین تمہیں قرآن کی تفسیر کا علم عطا کرے۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام اس لیے روتے ہیں کہ آج حدیث کا حافظ چلا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ سے سن کر اور جس کے لیے یادداشت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی تھی کہ اللہ رب العالمین ان کو ایسی یادداشت عطا کرے کہ کبھی نہ بھولیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد کبھی نہیں بھولا۔ وہ جب جاتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ اکرام اور تابعین نظام کہتے ہیں کہ حدیثوں کے حافظ چلے گئے۔ وہ صحابہ اکرام تھے، اور صحابہ اکرام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آیت پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تفسیر کر دیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو کہتے ہیں صحابہ اکرام آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ای سماء تضلنی وای ارض تقلنی ان قلت فی کتاب اللہ بغیر علم، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے اپنے اوپر پناہ دے گی اگر میں نے کتاب اللہ کے اندر بغیر علم کے باتیں کر دی، کتاب اللہ کی تفسیر بغیر علم کے کر دی، قرآن کی تفسیر اگر میں نے بغیر علم کے کیا تو کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، اپنے اوپر جینے دے گی۔ یہ کتاب اللہ ہے۔ جب ابو بکر کے سامنے ایک آیت پیش ہوتی ہے اور ایسے ہی عمر کے سامنے جب ایک آیت پیش کی جاتی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی جماعت کو جمع کرتے ہیں، اصحاب بدر کو جمع کرتے ہیں، وہ صحابہ اکرام جن کے علم کی شہادت دنیا کے اندر دی گئی ان کو جمع کرتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بتاؤ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ ایک آیت، صرف ایک آیت کی تفسیر، اور ہم چلتے پھرتے
جس کو جو من میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ حلال، وہ حرام، یہ صحیح، وہ غلط۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن سعید، سحنون ابن سعید کہتے ہیں، اجرأ الناس علی الفتیا اقلهم علما، کہ سب سے زیادہ فتویٰ دینے کے لیے جری وہ انسان ہوتا ہے جو سب سے کم علم رکھتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہی انسان فتویٰ دینے کے لیے سب سے جری ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ جب ان پر فتویٰ پیش کیا جاتا، کوئی مسئلہ آتا ان کے سامنے فتویٰ دینے کے لیے، 150 شخص، 150 صحابہ اکرام کو، صحابہ اکرام کی بڑی تعداد کو، کہ جب ان کے اوپر فتویٰ کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا کہ اس کا فتویٰ دے دے، تو ان میں کا ہر ایک یہ کوشش کرتا کہ میں بچ جاؤں، مجھے فتویٰ نہ دینا پڑے، میں بچ جاؤں۔ اور دوسرے کی طرف، تیسرے کی طرف، یہاں تک کہ سب سے گھوم پھر کر پھر پہلے ہی شخص کی طرف لوٹ جاتا ہے وہ مسئلہ۔ بڑی تعداد صحابہ اکرام کی، لیکن گھوم پھر کر لوٹ کہاں آتا ہے؟ اسی پہلے انسان کی طرف جن سے فتویٰ پوچھا گیا تھا۔ پورے مدینہ کے اندر سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ طلاق کا کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا۔ پورے مدینہ کے اندر، کتنا بڑا مدینہ ہے مسلمانوں، مدینہ شہر جو علماء کا مرکز ہے، جو علم کا مرکز اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس وقت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ طلاق کے مسئلے کا فتویٰ کوئی نہیں دیا کرتا تھا، مسلمان کوئی نہیں دیا کرتا۔ اور آج ہم بڑے بڑے مسائل کے اندر، ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، یہ ہم چائے خانوں میں بیٹھ کر طے کر لے جاتے ہیں، اور یہ کہنے میں بھی ہمیں کوئی ذرا سی جھجک نہیں ہوتی کہ سعودیہ مجرم ہے۔ اسرائیل اور ایران دونوں ایک ہیں، دو کب ہوئے؟ مجوس هذه الامہ الفوارس، ایران اس امت کے مجوسی ہیں۔ ایران جو روافض ہیں وہ مجوس هذه الامہ ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں۔ روافض کبھی اہل سنت کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ کبھی اہل سنت کے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے، یہ مجوس ہیں۔ اور ہم یہ فیصلہ کر دیتے کہ فلاں مجرم اور فلاں صحیح، فلاں غلط۔ اس کا علم آپ کو کس نے دیا؟ اخباروں نے، سوشل میڈیا نے، چائے خانوں نے؟ ہم کو اس کا علم کہاں سے آ گیا؟ کس نے ہمیں علم دے دیا کہ ہم اتنے بڑے بڑے مسائل کے اندر باتیں کرنے لگ جائیں چائے خانوں میں بیٹھ کر؟ یہ ہلاکت کا سبب ہے مسلمانوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس جگہ پر من گھڑت کہانیاں بنا کر نہ پیش کرو جہاں تمہیں علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تمہارا کان، تمہارا دل، تمہاری آنکھیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہیں، سب کو جواب دینا ہے۔ زبان سے جو بولا، کان سے جو سنا، آنکھ سے جو دیکھا، دل سے جو سوچا، سب کا جواب دینا ہے مسلمانوں۔ اس لیے علم کی بات جب آئے تو علم سے باتیں کرو۔ اس انسان کی طرف جاؤ جس کے پاس علم ہے، اس انسان کے پاس نہ جاؤ جو جاہل ہے، جو جاہل ہے۔ ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آج لوگ ایسے لوگوں کے پاس فتوے پوچھنے جانے لگے جو ان کے اہل نہیں تھے، ایسے لوگ فتوے کی کرسی پر بیٹھ گئے جن کو اس کا حق نہیں تھا، آج ایسے لوگ فتوے دے رہے ہیں جن کو جیل میں ہونا زیادہ اولا ہے اس کرسی پر بیٹھنے سے۔ جیل میں ہونا، احق بالسجن، وہ جیل میں ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔
اور ہم ان سے فتوے پوچھ رہے ہیں. یہ امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے استاذ، امام مالک کے استاذ کہہ رہے ہیں مسلمانوں، یہ ہمارا اور آپ کا دور نہیں ہے، وہ دور ہے تبع تابعین و تابعین کا دور ہے مسلمانوں. یہ ہمارا اور آپ کا دور نہیں ہے. ہم تو نہ جانے کس دور میں ہیں. اس دور میں جو فطروں کا دور ہے، اس دور میں ہے جہاں ہر انسان اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن حساب لے گا، زبان سے نکلی ایک ایک بات، قدم ایک ایک اٹھا ہوا قدم، ہاتھ کو ہلایا گیا ہر ہاتھ، ہر حرکت اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں حساب دینا. جو ہم بیٹھ کر موبائلوں پر ٹک ٹاک اور نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، جتنی بار سلائیڈ کرتے ہیں ہر بار کا حساب دینا ہے. جتنی بار اسکرول کرتے ہیں ہر بار کا حساب دینا ہے مسلمانوں. جتنی بار بٹن دباتے ہیں، جتنی بار ٹائپ کرتے ہیں، ہر بار کا حساب اس انگلی اس انگوٹھے کو دینا ہے مسلمانوں. یقین ہے یہ اس بات پر. ہر حرکت اللہ رب العالمین ہماری لکھ رہا ہے، فرشتے اللہ کی طرف سے لکھ رہے ہیں، اور ہمیں ہر ایک حرکت کا حساب دینا. جس دن سے ہم جوان ہوئے ہیں، جس دن مریں گے، اس دن تک ہر حرکت کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا. ہر الفاظ جو ہماری زبان سے نکلے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ، کوئی لفظ جو زبان سے نہیں نکلتا مگر اللہ رب العالمین اس کو کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اور اس کا حساب دینا. جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے، جو کچھ ہم بول رہے ہیں. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لقد رأیت 300 من اہل بدر ما منهم من احد الا وهو يحب ان يكفيه صاحبه. کہتے ہیں میں نے 300 بدری صحابیوں کو دیکھا، 300 بدری صحابیوں کو. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 300 بدری صحابیوں کو دیکھا کہ وہ سب اس بات کی تمنا کرتے تھے، اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ ان کے ساتھی سے سوال پوچھ لیا جائے، ان سے نہ پوچھا جائے. ان کے ساتھی سے سوال پوچھ لیا جائے، ان سے نہ پوچھا جائے. یہ علم دین کی ہیبت ہے مسلمانوں، یہ علم کی ہیبت ہے. اور یہ روافض، یہ مجوس، یہ کیا تمہارے لیے خیر کو چاہیں گے؟ اس دنیا کے اندر تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اول دن سے آخر دن تک جتنا قتل اہل سنت کا، سنیوں کا ان روافض کے ذریعے ہوا ہے، اتنا قتل یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا نہیں ہوا ہے. مسلمانوں کا قتل یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں آپ کو لاکھوں ہزاروں میں ملے گا، اور ان کا کئی لاکھ ہے جو انہوں نے قتل کیے ہیں سنیوں کے. عراق پورا تباہ، سوریہ پورا تباہ، یمن پورا تباہ. یہ کس نے کیا ہے مسلمانوں؟ یہ انہی روافضوں نے کیا ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر کریں گے، یہ ہیرو بن جائیں گے ہمارے. وہ خامنئی جو شرک کا پتلا ہے، ہم اسے اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. مسلمانوں جاگو، حقیقت کو دیکھو. روافض یہ کبھی اہل سنت اور سنیوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اس لیے زبانیں وہاں کھولو جہاں کھولنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں کھولنے کی اجازت دی ہے. جہاں اللہ نے ہمیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے دی ہے زبانیں، وہاں ہمیں زبانیں نہیں کھولنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہر چیز نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی نصیحت کی ہے کہ صرف وہی بولو جو تمہارے لیے خیر ہے، وہاں نہ بولو فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. یا تو اچھی باتیں بولو یا چپ ہو جاؤ، زبانیں نہ کھولو. کیونکہ زبان سے جو کلمات نکل گئے پھر ان کا حساب تو دینا، ان کا حساب دینا ہے مسلمان. زبان سے کلمات نکل گئے، ہاتھ سے حرکت ہو گئی، قدم اٹھ گئے، زبان اس کا حساب دینا ہے. اس لیے محاسبہ پہلے بھی ہوتا ہے، محاسبہ بعد بھی ہوتا ہے. عمل کے پہلے بھی انسان کو محاسبہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. جو کرنے جا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا عمل ہے یا نہیں ہے. جو کہنے جا رہا ہے وہ بات اللہ رب العالمین کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی. وہ خیر کی بات ہے، شر کی بات ہے.
اس کا محاسبہ کرنا ہے، اور کرنے کے بعد اس بات کا محاسبہ کرنا ہے جو میں نے کیا تھا، جو کام میں نے کیا ہے، جو بات میں نے کہی ہے، جو حرکت میں نے کی ہے، کیا وہ حرکت اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو توبہ کرے، اور اگر توبہ نہیں کیا اور مر گئے تو یاد رکھو مسلمانوں، پھر ہم اللہ کے سپرد ہے، پھر ہم اللہ کے سپرد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر اسے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جہنم میں اگر ایک ڈبکی لگ گئی جہنم کی، اللہ نہ کرے، ساری نعمت، پوری زندگی کی ایک ایک نعمت وہیں انسان بھول جائے، ایک ڈبکی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، ہم سب کو ایک کر دے، متقی و پرہیزگار بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا، آپ کی سنت کا شیدائی بنا، آپ کی سنت کو قائم کرنے والا بنا، بدعت کو مٹانے والا بنا، توحید کی محبت، توحید کی الفت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں الہ العالمین تو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں الہ العالمین تو ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ہیں الہ العالمین تو ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، ہم میں سے جو مجبور ہیں الہ العالمین تو ان کی مجبوری کو دور کر دے، ہم میں سے جو قرض دار ہیں الہ العالمین تو ان کے قرض کو ادا کروا دے۔ الہ العالمین تو عظیم ہے، تو کبیر ہے، تو رحیم ہے، تو ودود ہے، تو لطیف ہے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم پر بارش کا نزول فرما دے۔ الہ العالمین ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم قلاش ہیں، ہم مجبور ہیں۔ الہ العالمین تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ الہ العالمین تو ہم پر بارش کا نزول فرما دے، الہ العالمین تو ہم پر بارش کا نزول فرما دے۔ الہ العالمین رحم و کرم کی بارش نازل کر، الہ العالمین تو ہمارے دلوں کو ایمان کی بارش سے بھر دے، اور ہمارے شہروں کو الہ العالمین اپنے پانی سے بھر دے۔ الہ العالمین جو پانی کی قلت ہے، جو گرمی کی تپش ہے، الہ العالمین تو اس کو دور کر دے۔ الہ العالمین تو ہی قدرت رکھنے والا ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی قادر ہے، تیرے ہی ہاتھ میں قدرت ہے، تیرے ہی پاس ہر قسم کی طاقت ہے۔ الہ العالمین تو طاقتور ہے، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، ہم مجبور ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم قلاش ہیں، ہم مجبور ہیں۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو اپنی رحمتوں سے دور نہ کر، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو اپنی رحمتوں سے دور نہ کر، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم کو اپنی رحمتوں سے دور نہ کر۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں الہ العالمین، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تیرے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، تیرے قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، تیری کتاب کو اپنی کتاب مانتے ہیں، تیرے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے، دوستوں ساتھیوں کو، اساتذہ کو، سب کو معاف کر دے، ہمارے پڑوسیوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین تو ہم کو ہدایت عطا فرما، ہماری اصلاح کر دے، بڑے بچوں، بوڑھوں، چھوٹوں، سب کی اصلاح کر دے، ہم سب کو اپنے دین کی طرف لوٹا دے۔ الہی ہم تیرے بندے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، الہی تو ہم پر بارش کا نزول فرما دے، ہم سب کو اپنے رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ ہمارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک، اگر ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اگر بیمار ہیں الہ العالمین تو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں الہی تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ الہی جب ہمیں قبر میں رکھا جائے، قبر میں جانے کا جب دن آئے الہ العالمین اس دن کو ہمارے لیے سب سے مبارک دن بنا۔ جب ہم قبر میں رکھے جائیں، جب ہمیں قبر میں سلایا جائے الہ العالمین تو اس قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے۔ الہ العالمین تو اس قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے۔ الہ العالمین تو اس قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ بخیر ہو۔ زبان سے جو آخری
کلمہ نکلے اللہ وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.